یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہے برے انسانیت تو سب کی چاہت۔ عزیز طلباء و طالبات، 10ویں جماعت کے 19ویں دن میں آپ کا استقبال ہے۔ تحریری مہارت مضمون نویسی، آؤ معلوم کریں، تعال نستخبرو۔ عزیز طلباء، آج ہم تحریری مہارت کے خاص قسم مضمون نویسی کا مطالعہ کریں گے، جن کے ذریعے طلباء میں عربی جملے لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو، کیونکہ عربی چھوٹے چھوٹے جملے لکھ کر انسان جو ہے بڑا ادیب اور مفکر بنتا ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے جملے لکھنے سے کافی آگے انسان بڑھ جاتا ہے۔ آؤ اہلیت پیدا کرے۔ مضمون نویسی، کسی عنوان کے تحت سلسلہ وار اپنے خیالات کو نثری انداز میں تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ غور سے سنیں، کسی عنوان کے تحت سلسلہ وار یعنی لگاتار اپنے خیالات کو نثری انداز میں تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون نگاری میں مشاہدہ، تجربہ، قوت خیال، تجزیے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یعنی مضمون نگاری کے اندر مشاہدہ یعنی جو دیکھی ہوئی چیز ہے، تجربہ یعنی انسان کو جو تجربہ آیا ہے کسی چیز کا، قوت تخیل اور غور و فکر کر کے ایک جو ہے ایسا مضمون سامنے رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے آدمی پڑھ کر اس کے دماغ میں پورا جو ہے خاکہ آ جائے کسی چیز کا، اور تجزیہ کرنا کہ جو ہے کسی بھی چیز میں تجزیہ کرنا، یہ چیز کہاں تک درست ہے، یہ چیز کہاں تک صحیح ہے، ان کے کیا دلائل ہیں وغیرہ وغیرہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مضمون عام طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، تمہید یعنی شروع کرنا۔ کسی بھی چیز کی شروعات کی جاتی ہے تو پہلے کچھ سلام و دعا اور جو ہے خیر خیریت اس طرح کی پوچھی جاتی ہے، پھر کس عنوان پر کیا تمہارا ٹاپک ہے، کیا مدعا ہے، اس عنوان کو سامنے رکھا جاتا ہے، وہ درمیان میں ہوتا ہے، نفس مضمون جسے کہتے ہیں، اور اخیر میں اختتام ہوتا ہے۔ اختتام سلام اور دعا پر، اور جو ہے دعاؤں کے ساتھ جو ہے بات کو ختم کی جاتی ہے۔ جیسے عام طور سے ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو پہلے سلام دعا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی ضرورت کا اظہار اس کے سامنے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چلتے چلتے جو ہے اختتامی بات کر لیتے ہیں، جیسے بولتے چلو جلد سے جلد میرا کام کر دینا، انشاءاللہ پھر ملیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح جو ہے مضمون کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اکمل الاماکن الخالیۃ بالکلمات المناسبہ، خالی جگہ میں صحیح الفاظ لکھ کر جملہ مکمل کیجیے۔ اب یہ جو عبارت جو دکھ رہی ہے بڑی کٹھن محسوس ہو رہی ہے، لیکن تھوڑے سے غور و فکر کے بعد آپ بھی اپنی طرف سے کچھ بھی الفاظ یہاں پر ڈال سکتے ہیں جو اس کے مناسب ہوں گے۔ تو ہم نے تو اپنے اعتبار سے سوچا ہے، آپ اپنے اعتبار سے بھی اس کو سوچ کر بنا سکتے ہیں۔ جیسے مدرستی، میرا مدرسہ، اب میرا مدرسہ آگے ڈیش دیا ہوا ہے اور آگے جدن بھی ہے، تو ہمیں اب جو ہے کوئی جملہ ایسا بنانا ہے، میرا مدرسہ جدن کے معنی بہت، تو اب یہاں پر کوئی ایسا لفظ رکھیے کہ معنی بھی صحیح ہو جائے، تو یہاں پر بہت سارے الفاظ رکھے جا سکتے، جیسے مدرستی جمیلتن جدن، میرا مدرسہ بہت خوبصورت ہے، کبیرتن، میرا مدرسہ بہت بڑا ہے۔ کسی کا مدرسہ، کسی کی اسکول اگر چھوٹی ہے تو چھوٹا کر سکتے ہیں، صغیرتن، میرا مدرسہ بہت چھوٹا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہی وتجری المدرسۃ من الصف الاول، اور میرا اسکول جاری ہے، چلتا ہے پہلی کلاس سے، یعنی پہلی کلاس سے میری یعنی ابتدائی سے میرے پاس میرا اسکول چلتا ہے۔ وتجری المدرسۃ من الصف الاول، یعنی میرا مدرسہ، جرا یجری کے معنی جاری ہونا، تو میرا مدرسہ جاری ہے پہلی کلاس سے۔ نظام التعلیم مضبوط، میرا یہاں کا نظام تعلیم بڑا مضبوط ہے۔ یا پھر نظام التعلیم یبدأ، تعلیم کا نظام شروع ہوتا ہے من الصف الاول الى الصف العاشر، جو ہے شروع سے لے کر جو ہے 10ویں کلاس تک، یعنی پہلی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک۔ وبناء المدرستی، واو ڈالیے ڈیش میں، وبناء المدرستی، اور مدرسے کی عمارت یا اسکول کی عمارت، عال وشامخ، بلند ہے، بلند و بالا ہے۔ ایک صفت اور یہاں پر بڑھانی عالن کے بازو میں۔ اور وساحت المدرستی واسعۃ، اور مدرسے کا صحن بہت وسیع ہے، کشادہ ہے۔ اس طرح ہم اس کو جملوں کو درست کر سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنی طرف سے سوچ کر
نئے الفاظ یہاں پر لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں خیال رکھا جائے کہ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، اور جو ہے فاعل اور فعل کی مطابقت کا خیال رکھا جائے تو جملے درست ہو جائیں گے۔ آؤ مشق کرے۔ اہلا نتدرب، مضمون بیتی میرا گھر پر عربی میں 5 جملے لکھیے۔ اب جیسے میرا گھر کیسا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بیتی صغیر، میرا گھر چھوٹا ہے، کسی کا گھر بڑا ہے تو کہے بیتی کبیر جدا، میرا گھر بہت بڑا ہے، اس کے اندر جو ہے تمام چیزیں ہیں، فیہ لوازم الحیات، اس میں زندگی کی تمام چیزیں ہیں، اور اسی طرح فی بیتی میرے گھر میں سخان گیزر ہے، واشنگ مشین ہے، غسالۃ واشنگ مشین ہے، مروحۃ پنکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اپنی جو ہے اپنے گھر کی تعریف یا اپنے گھر کے متعلق جو ہے کئی جملے بنائے جا سکتے ہیں۔ آؤ تخیلاتی بنے، چیلنج۔ تعال نکن مفکرین، عربی میں 5 جملوں پر مشتمل تاج محل پر ایک مضمون لکھیے۔ عربی میں مشتمل تاج محل پر۔ اب جن لوگوں نے تاج محل کو دیکھا ہے وہ لوگ جو ہے تاج محل سے متعلق لکھے کہ تاج محل کیسا ہے، سفید ہے، بڑا ہے، اس کا جو ہے میدان وساحتها واسعۃ، اس کا میدان بہت جو ہے بڑا ہے، وہ بہت ہی مضبوط عمارت ہے، بناء شامخ، بہت اونچی عمارت ہے، اور بناء جمیل، اور بہت خوبصورت عمارت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح جو ہے ہم تاج محل سے متعلق لکھ سکتے ہیں۔ جو ہے آج کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔